السلام علیکم مائی ڈیئر گروپ ممبرز، مبارک عرض کر رہا ہوں صفیہ رائس مل سے۔ ٹاپک جو ہمارا پچھلے 2 دن چلتا رہا ہے کہ کاسٹ آف پروڈکشن کو ہم نے کیسے کرنا ہے، تو اس میں بڑی سیر حاصل گفتگو بھی ہوئی ہے اور ہمارے دوستوں نے اس میں اپنا بھرپور حصہ لیا ہے، سنا بھی ہے اور اپریشیٹ بھی کیا، اور بہت ہی خوبصورت انداز میں، بہت ہی فائدہ مند اور ٹیکنیکل گفتگو کرنے میں غوری صاحب نے اپنے میسیجز کیے، اعجاز صاحب نے اپنے میسیجز کیے، انعام صاحب نے کیے، ناصر گل صاحب نے بھرپور حصہ ڈالا، تنویر صاحب بابا فرید سے انہوں نے بھی اپنا پارٹیسپیٹ کیا اس سلسلے میں، تو تمام پہلوؤں کو تقریباً انہوں نے ٹچ کیا۔ جو 2 پہلو اس میں ویک رہ گئے ہیں اس کے اوپر میں آج گفتگو کرتا ہوں، کیونکہ اگر میں پہلے گفتگو پہ بات کروں گا تو وہ ریپیٹیشن ہو جائے گی، اس کا فائدہ کوئی نہیں۔ اگر جو اس میں بھی جو گفتگو آلریڈی ہو چکی ہے اس میں بھی کوئی تھوڑی سی گنجائش موجود ہے، اور اس میں گنجائش موجود ہے کہ کوالٹی آف پیڈی جو ہے وہ کس طرح ہم نے بائی کرنی ہے، یا کوالٹی آف پیڈی جو ہے وہ کس طریقے سے اس کی ہم نے پہچان کرنی ہے، تو اس پہ پھر موضوع مزید اس کی گفتگو کرنے کے لیے بھی اس کو بعد میں رکھا جا سکتا ہے۔ لیکن جب ہم کاسٹ آف پروڈکشن کے اوپر آتے ہیں تو مونجی کی جب ہم خرید کرتے ہیں اور اس کے بعد الٹیمیٹ اس کا چاول بننا ہوتا ہے، تو مونجی کی خرید سے لے کر چاول بننے تک کا جو پروسیس ہے اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو آتی ہے، سب سے امپورٹنٹ چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ ڈیورنگ دس پروڈکشن پروسیسنگ اس کا ٹوٹا کم سے کم کیا جا سکے، کیونکہ ایک چاول ایسی پروڈکٹ ہے کہ جو 12,000 روپے من کا چاول جو ہے وہ 6,000 روپے من کا رہ جاتا ہے، جب اس کا بروکن ہو جاتا ہے 7,000 روپے من کا رہ جاتا ہے، جب بالکل ہی اس کا چھوٹا بروکن ہو جائے تو بہت ہی کم قیمت ہو جاتی ہے۔ تو یہ اتنی بڑی جو لاس ہے یہ سیدھی کی سیدھی کاسٹ آف پروڈکشن کے اوپر جاتی ہے، اور آپ کا ہنر یہ ہے، آپ کا فن یہ ہے کہ آپ کو اس پروسیسنگ کی ڈفرینٹ سٹیجز کے اوپر کس طریقے سے بروکن کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اس کے اوپر اچھی مشینری کی بات ہوئی، کیلیبریشن کی بات ہوئی، ان کے گڈ آپریٹرز رکھنے کی بات ہوئی، مشینری لوکل ہو یا امپورٹڈ ہو یا لوکل ہو، دونوں کی صورتوں میں کیلیبریشن بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اور اگر یہ مشینیں ہم جتنی بھی مہنگی لگا لیں اور اچھی مشینیں لگا لیں تو وہ جب تک اس کے ہمیں گڈ آپریٹرز نہیں ملیں گے، اس کو آپریٹ کرنے والے صحیح طریقے سے آپریٹ نہیں کریں گے، تو مشینیں وہ اپنی کارکردگی کھو دیں گی، کیونکہ ایک محاورہ کہا جاتا ہے کہ اٹس ناٹ دی گن، اٹ از مین بیہائنڈ دی گن۔ یہ مشین نہیں میٹر کرتی، مشین کو چلانے والا بندہ میٹر کرتا ہے کہ اس کو کس طریقے سے چلایا جا سکتا ہے۔ تو اس کے اوپر بھی بات ہوگی کہ ہر دوست جو ہے، ہمارے تمام ملرس حضرات جو ہیں، وہ امپورٹڈ مشینری لگانے کی استطاعت نہیں بھی رکھتے، یہ کام ان کے کام کی اب اسکیل اتنی ہے کہ اس اسکیل پہ جا کے وہ اتنا سرمایہ اس میں انڈیوس نہیں کر سکتے۔ تو لوکل مشینری ہے، اس میں سب سے بات ہوئی ہے کہ اس کے اوپر توجہ دے کے اس کی کیلیبریشن کی جائے۔ ہمارا سب سے بڑا رونا جس کے اوپر مزید بھی گفتگو کی جا سکتی ہے ایک علیحدہ ٹاپک کے طور پہ، وہ یہ ہے کہ رائس سے ملنگ انڈسٹری کے اندر سب سے بڑا جو بحران ہے، جو قحط الرجال ہے، وہ ہے مشین آپریٹرز کا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مڈل اسکیل کے اوپر کام کرنے والے یا چھوٹے اسکیل پہ کام کرنے والے جو دوست ہیں، ان کے پاس مستریوں کا بڑا پرابلم ہے جو اس کو آپریٹ کر کے ان کا مال تیار کر کے دیں۔ اگر کوئی ایک اچھا مستری ہے تو وہ مستری صاحب جو ہے وہ 15 ملوں کا ہیڈ ماسٹر بنا ہوا ہے، اور اس نے ہر مل کے اوپر کوئی اپنا چونگڑا چھوڑا ہوا ہے، جو آپ کے ساتھ اس کا دل کرتا ہے وہ سلوک کرتا رہتا ہے۔ آپ کو کوئی پرابلم ہوتا ہے تو اس کو آپ کال کر لیتے ہیں یا وہ بچونگڑا اس کو بلا لیتا ہے، وہ آ کے آپ کو نہیں وہ کاریگری دکھا کے شوبدہ بازی کر کے کوئی گھنٹہ 2 گھنٹے رہ کے چلا جاتا ہے، اور ہر مہینے آپ سے ایک ہینڈسم اماؤنٹ لے کے چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ سلسلہ جو ہے اس کے لیے وہ ایک بہت ہی توجہ طلب بات ہے جس کے اوپر بحث ہونی چاہیے کہ اس انڈسٹری کا جو یہ بحران ہے، یہ جو کرائسس ہے اس کے اندر، کہ اس کے اندر صحیح آپریٹرز، ٹرینڈ آپریٹرز نہیں ملتے، وہ استادی شاگردی میں جو پیدا ہو جاتے ہیں وہی پھر چلتے رہتے ہیں، اور ان میں سے جو کوئی تھوڑا سا زیادہ کاریگر بن جاتا ہے تو وہ کوئی 15 20 25 30 ملوں کا وہ ہیڈ ماسٹر بن جاتا ہے۔ تو دوسرا جو پہلو اپنا چل رہا تھا اس کے اوپر میں، چونکہ بات ہو چکی ہے مشینوں کے اوپر بھی کس طرح سے اسٹریمنگ کرنی ہے، کسی طریقے سے ان کو اپنے لے کے چلنا ہے، تو اس میں جس پہلو کے اوپر آنے لگا ہوں وہ 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں پروڈکشن کے اندر۔
جن کے اوپر میرے خیال میں تھوڑی بات کی گئی ہے اور میں یہ اس کے اوپر کرنے لگا ہوں. باقی میں چھوڑ دیتا ہوں، جو ہو چکا وہ کافی ہے، اور آئندہ بھی کبھی موقع ملا تو پھر کریں گے. نمبر 1 کہ جب رائس مل کو چلاتے ہیں آپ، تو رائس مل کے اندر آج کل اس میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، ایک بوائلر اور دوسرا آپ کی بجلی. جو بجلی ہے اس کا بھی کبھی سال کے بعد، سال کا یا مہینہ مہینہ کر کے آپ بل کا حساب لگائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کتنا سرمایہ جو ہے وہ بجلی کے اوپر خرچ کیا ہے. ٹھیک ہے جی. نمبر 2، آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا جو بوائلر ہے، اتفاق سے اس کا جو فیول ہے وہ ہمارا اپنے بائی پروڈکٹ ہے، تو سم ٹائم اس کو ہم تولتے بھی نہیں ہیں، ویسے اٹھا کے پھینکتے جاتے ہیں. وہ پھاکے کی صورت میں جل رہا ہے یا وہ تو کی صورت میں جل رہا ہے، تو اس کا کبھی حساب لگا کے دیکھیں کہ ایک بوائلر جو ہے 1 گھنٹے میں، آپ کا بوائلر یا ایک دن میں یا ایک مہینے میں وہ کتنا فیول کھاتا ہے. تو وہاں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنی بڑی کاسٹ انٹینسو دونوں چیزیں ہیں کہ جو آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن کے اوپر براہ راست اثر کرتی ہے. بجلی کی طرف سب سے میں پہلے آتا ہوں کہ توانائی کے یہ دو اہم فیکٹر ہیں اس میں. بجلی کا سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ آپ کا بجلی کا کنیکشن جو ہے وہ کتنے کیپیسٹی کا ہے، اور آپ کی ایکچوئل ڈیمانڈ کتنی ہے، اور آپ نے ٹرانسفارمر کتنے وولٹیج کا لگایا ہوگا. کیا وہ آپ کی بجلی کو، آپ کی مل کو کتنے وولٹیج چاہیے اور کیا وہ وولٹیج پورے دے رہا ہے. اگر وہ وولٹیج پورے نہیں دے رہا ہوگا تو آپ کے لیے بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے. وولٹیج دے رہا ہوگا تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. وولٹیج اگر آپ پورے کر لیتے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ چکر پورے ہو جائیں گے آپ کی مشینوں کے، اور جب اس کے چکر پورے ہو جائیں گے تو اپنی کارکردگی صحیح دکھائیں گی، اس کی ہسکنگ بھی صحیح کریں گی، پالشنگ بھی صحیح کریں گی، اور گریڈنگ بھی صحیح کریں گے. مشینیں اپنی چکر جب پورے ہو جائیں گے، جب وولٹیج اس کے پورے ہو جائیں گے. اگر وولٹیج پورے نہیں ہوں گے تو آپ کی تاریں گرم ہوگی، تاریں گرم ہو کے جلنا شروع ہو جائیں گی، آپ کے سوئچ سٹارٹر جو ہے وہ بھی جل جائیں گے، اور یہ ایک نئی کاسٹ آف پروڈکشن آ جائے گی. اور جب بار بار آپ کی مشین رکے گی یا ایک دم جھٹکے کے ساتھ رکے گی تو آپ کے جو مشینوں کے آگے بیلٹ لگے ہوئے ہیں وہ بھی جلیں گے، وہ بھی ٹوٹیں گے، مشینیں بھی جام ہوگی، اور آپ کے بار بار جام جو کھولنے کے دوران آپ کا ٹوٹا جو ہے وہ زیادہ بڑھ جائے گا. لہٰذا یہ بجلی کا جو سپلائی ہے اس کے لیے کانسٹنٹ اور یونیفارم آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق وولٹیج از ویری امپورٹنٹ. تو اس کو وولٹیج کو آپ توجہ دیں، بہت ضروری ہے. جو چھوٹے لیول کے میرے بھائی ملرز ہیں ان کو چاہیے کہ ان کے جو ٹرانسفارمرز لگے ہوئے ہیں ان کے اوپر وولٹیج کو ایڈجسٹ کرنے کا وہ لگا ہوتا ہے انسٹرومنٹ. ٹھیک ہے جی. آپ واپڈا والوں کو ملیں، ان سے رابطہ کر کے ان کو بلائیں، بلا کے ان سے کہیں کہ میرے وولٹیج پورے کر دیں. تو وولٹیج یوزلی عام ملوں پہ پورے نہیں ہوتے، اور وہ جو نہیں پورے ہوتے تو وہ اس کی وجہ سے یہ پھر آپ کی مشینوں کے اوپر بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور تاریں جلتی ہیں، سوئچ جلتے ہیں، جھٹکے لگنے سے اس کی بیلٹ اور ٹوٹ جاتے ہیں، اور بھی آپ کا بہت سارا ہارڈ ویئر جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. تو وولٹیج پورے کر لیں. ہاں اگر یہ بھی دیکھ لیں کہ آپ کی مل تک جو 11 kV آتی ہے ٹرانسفارمر تک، اس کی تاریں تو نہیں چھوٹی، جس کی وجہ سے اس کی کم کیپیسٹی کی تاریں، باریک تاریں ڈلی ہوئی ہیں، تو اس کی تاروں کو ریپلیس کروا لیں. وہ بہت بڑا خرچہ نہیں ہے. ان کے ساتھ مل کے واڈو والوں سے فارمل اور انفارمل طریقے سے اس کی تاروں کو ٹھیک کروائیں، ان کی کیپیسٹی کے مطابق ڈلوائیں. ٹرانسفارمر کیپیسٹی کے مطابق ہونا چاہیے، اور اس میں اس کی اپنا وولٹیج وغیرہ کو ایڈجسٹمنٹ کرائیں. میڈیم اسکیل کی جو ملیں ہیں اور یہ لارج اسکیل کی ملیں ہیں، بہت سارے لارج اسکیل کی ملیں جو ہیں انہوں نے اپنا واپڈا سے انڈیپینڈنٹ انڈسٹریل فیڈر لیا ہوا ہے، یعنی کہ انڈیپینڈنٹ ڈیڈیکیٹڈ فیڈر. وہ آپ گریڈ سے چلے گا، آپ کی مل تک سیدھا بجلی لے کے آئے گا. اس پہ 2-3 فائدے ہوتے ہیں بڑے امپورٹنٹ. انڈیپینڈنٹ فیڈر سے پیسے تو ایک دفعہ خرچ ہو جاتے ہیں، آپ ہمت کریں، یہ پیسے بھول جائیں گے آپ کو. ہم نے جب انڈیپینڈنٹ فیڈر لگوایا تھا ہمیں 1 سال میں اس کا خرچہ سارا پورا ہو گیا. تو وہ اس میں جو ہمیں فائدے حاصل ہوئے، اور جو میں میڈیم اسکیل کی جو ملیں جو افورڈ کر سکتی ہیں، وہ 2-4 کروڑ روپے کا یہ نسخہ. تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کا جو اپنا جو گریڈ کہاں پہ ہے، اور آپ کی مل کہاں پہ، اور کتنی لمبی لائن ڈلے گی. وہ سارے کے سارے کھمبوں کی کاسٹ، تار کی کاسٹ، اور جو اس کے پینلز ہیں ان کی کاسٹ وہ آپ کو دینے پڑے گی. تو ہمیں تو جب یہ انڈیپینڈنٹ فیڈر ہم نے لگوایا، اس کے 2-3 فائدے یہ ہوئے. ایک تو یہ ہے کہ اس کے اوپر لوڈ شیڈنگ نہیں ہے. دوسرا یہ کہ اگر کوئی شٹ ڈاؤن آتا ہے، یعنی کہ انہوں نے کسی مرمت کے لیے یا مینٹیننس کے لیے کسی وجہ سے
یا تو بریک ڈاؤن آئے گا کہ تار تور کو راستے میں آندھی شاندھی جیسے آتی ہے وہ گڑبڑ ہو جائے تب بجلی بند ہوتی ہے، یا وہ آپ سے اجازت لے کے آپ کو اطلاع دیتے ہیں پہلے کہ ہم نے کل اتنے بجے سے اتنے بجے تک کسی لائنوں پہ کام کرنا ہے، تو آپ کے فیڈر وہاں سے گزرتا ہے تو آپ کو بھی بجلی بند کرنی پڑے گی، تو اطلاع دے کے کرتے ہیں، بندہ پھر ذہنی طور پہ تیار ہو جاتا ہے اور سارا سلسلہ چلا لیتا ہے۔ تو جب سے ہم نے انڈیپینڈنٹ فیڈر لگوایا تو آپ یقین کریں کہ اس کے بعد ہمارا جو ہارڈ ویئر کا پرچیز تھا وہ اس میں 60% کمی آ گئی، 60%، یہ ایگزیجریشن نہیں ہے، میں آپ کو ریئلٹی بتا رہا ہوں کہ 50 سے 60% اس میں اسٹریٹ پہ کمی آ گئی، جس میں بیلٹ کم آنا شروع ہو گئے، جس میں سوئچ جو سڑتے تھے، تاریں جو سڑتی تھیں، موٹریں سڑتی تھیں، اور جو جھٹکے لگنے کے ساتھ وہ مشین کے پارٹس جو ٹوٹتے تھے، وہ سارا کا سارا جو سلسلہ تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے بہتری کر دی، مشینوں کے چکر پورے ہو گئے، پالشنگ صحیح ہونا چاہیے، پروڈکشن صحیح ہونا شروع ہوگی، تو یہ اس کے اوپر توجہ دے۔ اور تیسرا اس کے اوپر جو اسپیکٹ ہے کہ وہ ہے سولر پاور کا استعمال۔ تو آج کل بہت سارے دوستوں نے سولر پاور پہ اوپر چلے گئے ہیں، سولر پاور پلیٹیں بھی مزید سستی ہو گئی ہیں، تو اس کے اوپر ہم نے تو بہت 5-4 سال پہلے جو کام کیا تھا، تو اس وقت جب ہم نے سولر پاور کا استعمال کیا، یہ پلانٹ لگوایا، تو اس وقت تو بجلی کی قیمت تھی 54 روپے، تو 54 روپے کے اوپر ہم نے اس کی کروائی تھی فیزیبلٹی، تو فیزیبلٹی کے ساتھ وہ تقریباً 3 سے 4 سال میں ہماری قیمت پوری ہو جانی تھی جتنی اس کے اوپر لاگت آئی تھی، لیکن وہ بجلی اتفاق سے پھر 16 سے 20، 20 سے 25، 25 سے 30، 2-3 سال کے اندر 50-55 روپے کا یونٹ بن گیا۔ تو جب بجلی کی کاسٹ بڑھ گئی تو ہماری وہ فیزیبلٹی تو فارغ ہو گئی، اور وہ فیزیبلٹی جو ہے وہ اس کو لے کر آگے آ گئی، بہت جلدی اس نے کام ختم کر دیا۔ تو اگرچہ یہ سولر پاور جو ہے یہ آپ کا فل فلیج یا آل دا ٹائم یہ آپ کا سورس آف سپلائی نہیں ہے، کیونکہ رات کے ٹائم آپ کی بجلی نہیں بننی، اس کے اوپر بادل آ گئے تو بجلی نہیں بننی، بارش ہو گئی بجلی نہیں بنے گی، اس کے بعد یہ ہے کہ اپنا جب یہ سردیوں میں دھند پڑتی ہے تو بجلی نہیں بنتی، یا یہ سبوگ وغیرہ آ جاتی تو بجلی نہیں بنتی، لیکن یہ ہے کہ جب اگر بنتی ہے جب تو پھر یہ بنتی ہے، تو جب بنتی ہے تو سال میں جتنے مہینے آپ کی بنتی ہے اتنے مہینے آپ کی وہ کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے اس میں بڑا ہی یہ مطلب فائدہ دیتی ہے، اور اس کو ضرور لگوائیں آپ سارے مل کے، ٹھیک ہے جی۔ یہ تو ہو گیا سولر پاور کا استعمال۔ اچھا، اس کے بعد آ جائیں جی بوائلر۔ بوائلر کے اوپر جب آپ، میں نے کہا ہے نا جی، آپ حساب لگا کے دیکھیں کہ یہ بوائلر آپ کو کتنا بڑا کاسٹ، کتنا بڑا سرمایہ اس کے اوپر لگتا ہے، اس کی رننگ کے اوپر۔ تو اس کے تو کا یہ پھک کا حساب لگائیں کہ ایک مہینے میں، ایک ہفتے میں، ایک دن میں کتنی کھاتا ہے، اور سال میں یا پورے سیزن میں آپ کی کتنی پھک کھاتا ہے، تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کو بھی توجہ دینے چاہیے۔ یہ ہمارا چونکہ بائی پروڈکٹ ہوتی ہے، جو آیا خرچ ہو گیا ہم اس کی پرواہ بھی سم ٹائم نہیں کرتے۔ تو جتنے بھی یہ میری چھوٹے سائز پہ کام کرنے والے دوست ہیں ان کے لیے پرٹیکولرلی یہ میری، اور میڈیم گریڈ کے اوپر جو کام کرنے والی ملیں ہیں، آج کل تو ہر مل کے اوپر ہی اس کی ضرورت ہے، اس لیے کہ سارے کے سارے اسٹیم رائس بھی بناتے ہیں، تو اس کے لیے بھی اسٹیمنگ کے لیے بوائلر کی ضرورت ہے، اور پاور بوائلر بناتے ہیں تو پاور بوائلر کے لیے تو ڈیفینیٹلی 2-3 سٹیجز کے اوپر ضرورت ہے۔ اور جو جنہوں نے بوائلرز لگائے ہوئے ہیں اسٹیم رائس بنانے کے لیے، ان کو کچا سکھانے کے لیے بھی اس کی ضرورت پڑتی ہے، جب وہ مکینیکل ڈرائنگ کرتے ہیں، نئی پیڈی آتی ہے، گیلی ہوتی ہے، تو بوائلر جو ہے نا جی، اس کے اوپر میری طرف سے 2-3 آپ کو ہنٹس ہیں، پوائنٹس ہیں، کہ آپ اپنے اسٹیم کی لاگت کو کیلکولیٹ کریں کہ آپ کی ایٹ اے ٹائم کتنی ریکوائرمنٹ ہے۔ یہ عام طور پہ ہم جن مستری سے لگواتے ہیں ان کو ان چیزوں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ ٹول تکے کے ساتھ، اندازے کے ساتھ آپ وہ لگا کے دے جاتے ہیں، اور اس کی کیپیسٹی کا پھر ہمیں وہ بتاتے نہیں کتنے ہیٹنگ سرفس ہے، یا کتنے ٹن یہ اسٹیم بنائے گا، اور آپ کی ایٹ اے ٹائم گرمیوں میں کتنی ہے، یا کتنے پرسنٹ پلانٹ چلے گا تو آپ کی کتنی ٹن اس کی کنزمپشن ہے، یا سردیوں میں پرٹیکولرلی جا کے جب یہ اس کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہو جاتی ہے، ٹھنڈک آ جاتی ہے، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کو اسٹیم کا زیادہ کنزمپشن کرنا پڑتی ہے، تو وہ کیلکولیٹ کر کے اس حساب سے لگوائیں، ورنہ یہ پرابلم ہوگا کہ آپ کی جو بھٹی ہے جی، جو کمبشن چیمبر ہے جس کے اندر آپ کی پھک چلتی ہے تو جلتی ہے، اس کی کارکردگی پھر متاثر ہوتی ہے۔ وہ جب اس کے اپنا اسٹیم کا ڈیمانڈ پوری نہیں ہوتی تو اندھا دھند وہ اس کے اندر پھک پھینکتے ہیں، اندھا دھند اس کے اندر توڑ ڈالتے ہیں، وہ جو بوائلر آپریٹر ہوتا ہے وہ اپنا دیکھتا ہے کہ میری اسٹیم نہیں پوری، تو کھینچاتا نہیں ہو رہی ہے، وہ پھر کیا کہتے ہیں جی، وہ دھوئیں کے بادل جو چھوڑتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو فیول ہے
وہ انبرنٹ جا رہا ہے. آپ کا کمبشن چیمبر اس حساب سے ڈیزائن ہونا چاہیے, اس طریقے سے ڈیزائن ہونا چاہیے کہ وہ جتنی اس کے اندر فیول آتا ہے, بایو ماس جو آپ جلاتے ہیں, تو ہے, پھک ہیں, جو کوئی اور چیز بھی جو جلاتے ہیں, تو وہ اچھے طریقے سے جلے. اس کے دو فائدے ہوں گے, ایک تو آپ کو ہیٹ پوری ملے گی اور آپ کا فیول ضائع نہیں ہوگا, دوسرا دھواں کم ہوگا, اور آج کل جو ماحولیات والے آپ کو تنگ کرتے ہیں وہ بھی نہیں کریں گے. آپ اپنی اسٹیم کی لائنیں اور اس کے ہیڈرز جو ہیں یا اس کے والوز جو ہیں, وہ اکثر آپ دیکھیں کہ وہ لیک ہو رہے ہوتے ہیں, اور ان کی لیکیج کو آپ دیکھیں کہ کنٹرول ہونا چاہیے, اور جہاں جہاں سے لیکیج ہے اس کو فوری اس کے اوپر توجہ دیں, ورنہ شو 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 کرتا رہتا ہے, وہاں سے لیک ہوتی رہتی ہے, اور مستری بھی اس کی پرواہ نہیں کرتے. اور بہت سارے میرے دوست ملر جو ہیں وہ شاید بوائلر کا طرف چوک کے چکر بھی نہیں لگاتے, کیونکہ یہ آپ کی مل کا سب سے ڈرٹی پارٹ یہی ہوتا ہے. یہاں پہ دھواں بھی ہے, ایش بھی ہے, راکھ بھی ہے, اور بڑا گند مند بھی مچا ہوتا ہے. تو جتنی آپ کی یہ بوائلرز ہیں, بوائلر کی آگے سے آپ کی اسٹیم لائنیں ہیں یا ہیڈرز ہیں, جہاں جہاں تک ہیں یہ آپ کے جا کے ٹرمینیٹ نہیں ہوتی, ہیٹ ایکسچینجر جو ہیں آپ کے, وہاں تک جا کے جب تک یہ نہیں ختم ہوتی اس تک یہ تمام کی تمام آپ کی جو اسٹریم کی لائنیں ہیں, ان کو انسولیشن ان کی کروائیں. انسولیشن کروانے کے سب سے بڑا فائدہ آپ کو سردیوں میں ہوتا ہے, گرمیوں میں بھی ہوتا ہے, کہ آپ کی جو اسٹیم ہے جو کہ بڑی مہنگی بنتی ہے آج کل, اس کی کاسٹ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, اور وہ جو اسٹیم ہے جب اس کو ہوا ٹھنڈی لگتی ہے یا وہ جلدی پانی بن جاتی ہے, اس میں وہ اسٹرینتھ نہیں رہتی جب تک اس نے پہنچنا ہے آپ کے ہیڈر کے اوپر. تو یہ میری موٹی موٹی چند ایک باتیں تھیں, تو اس کو ذرا اچھے طریقے سے کریں. اچھا, ایک اور بات جو آ جاتی ہے نا بڑی امپورٹنٹ, وہ بھی میرا خیال ہے اس کے اوپر بھی بات نہیں ہوئی, تھوڑا سا ٹچ کیا ہے انعام لائی صاحب نے, کہ جو آپ کی کیا رہ جائے ادھر ادھر جانے کی. تو وہ اپنا اس کے اوپر جو اگر بندے جو افورڈ کر سکتے ہیں, میرا ان کو مشورہ ہے. تیسرا یہ پوائنٹ جو میں نے پہلے نہیں بتایا, اب میں بتا دیتا ہوں, کہ آپ جیسے وہ پیڈی اٹھاتے ہیں, اس کو بیگز میں ڈالتے ہیں, جوٹ بیگ میں ڈالیں یا اپنے پلاسٹک کے بیگوں میں ڈالیں, ان کو لا کر پھر آپ بیرکوں میں رکھاتے ہیں یا گنجیوں میں لگواتے ہیں. وہ ایک دفعہ اس کو سکھانا, پھر اس کو بھرائی کرانا, بھرائی کرا کے پھر اس کو کسی ٹرانسپورٹ کے اوپر رکھنا, رکھ کے اس کو لا کے پھر اپنے گودام کے اندر لگانا. یہ جتنے اسٹیج انوالو ہوتے جائیں وہاں پہ ہر اسٹیج کے اوپر آپ کو علیحدہ مزدوری بنتی ہے. ٹھیک ہے جی, اس کے اوپر میں آپ کو ایک علیحدہ پورا لیکچر دے سکتا ہوں کہ آپ اپنا میل کے اندر سائلوز لگوائیں. وہ سائلوز جو ہیں اس کے اوپر اگر کبھی میرے ساتھ آپ بیٹھ کے اس کو ڈسکس کر لیں یا مجھے موقع دیں, میں آپ کو دوبارہ کیلکولیٹ کر دیتا ہوں, تو لاکھوں میں نہیں, آپ کے سائز کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا کام کرتے ہیں. لیکن آپ جتنا بھی کام کرتے ہیں, آپ کو اتنا تو ہے پتہ کہ پیڑ سے اٹھوائی اور ٹرالی کے اوپر لدوائی یا ریڑھی کے اوپر لدوائی کتنے پیسے لے گا بندہ, پھر اس کو لا کر آپ کے گنجی چکے کے اندر لگانے میں کتنے پیسے لے گا, یا آپ کے گودام میں لے جا کے, یا پھر وہ گنجی جو چڑھانی ہے, چکا جو چڑھانا ہے گودام کے اندر, 26ویں نمبر پہ لے جانا ہے یا 28 پہ لگانا ہے یا 18 پہ لگوانا ہے, وہ ہر ایک کی مزدوری علیحدہ آپ سے مانگتے ہیں. آپ کا باردانہ کے اوپر پیسے الگ لگتے ہیں, اور پھر جب آپ ان کو اٹھا کے واپس لے کے آتے ہیں تو یہ بہت بڑی کاسٹ بن جاتی ہے. میرے حساب میں یہ اگر آپ پیڑ میں سکائی کرتے ہیں یا ڈرائرس کے اوپر بھی سکائی کرتے ہیں, تو اس ڈرائی کرنے کے بعد, سکائی کرنے کے بعد جب اس کو اٹھاتے ہیں, تو میرے خیال میں اس کو لے جا کے ایک جگہ پہ اسٹیکنگ کرنے کے بعد اور پھر اس کو اٹھا کے واپس پروسیس میں لانے میں کم از کم 100 روپے بوری کا خرچہ آ جاتا ہے. یہ حساب لگا کے دیکھیں, بوری کی ویئر ٹیئر بھی ہے, آپ نے باردانے کو سلائی بھی دینی ہے, آپ کا دھاگا یا سیبا بھی استعمال ہونا ہے, بوری بھی پھٹنی ہے, یا آپ کا جو پلاسٹک کا بیگ ہے وہ اس نے پھٹنا ہے, کیونکہ پہلے دانے کنڈی لگانے سے باز نہیں آنا, اس کی ویئر ٹیئر ہونی ہے, اور اس کے بعد اس کی لیبر علیحدہ ہے. تو وہ جتنے 1000 بوری ہے, جتنے لاکھ بوری کا آپ کام کرتے ہیں, آپ پھر اندازہ لگا لیں ضرب تقسیم دے کے کہ کتنے لاکھ یا کتنے کروڑ روپے کا آپ کا خرچہ ہے. یہ ٹرانسپورٹیشن اور ہینڈلنگ آف دی پیڈی کے اوپر آتا ہے. تو اس کے لیے سائلوز کے اوپر جب آئیں گے تو اس کے بھی میں گفتگو کروں گا. میسج کافی لمبا ہو گیا, تو میرے لمبے میسج مجھے تھوڑا سا اندازہ ہو گیا کہ لوگ سن لیتے ہیں, مجھے برداشت کر لیتے ہیں. میں نے کافی آج تیزی سے ذرا گفتگو کی ہے, ڈسپائٹ دیٹ یہ 18-19-20 منٹ کا میسج ہو گیا. تو تھینک یو ویری مچ. آج کی ڈیٹ میں اتنا ہی. یہ سائلوز کے اوپر میں بات کروں گا اور پروکیورمنٹ آف پیڈی کے اوپر میں بات کروں گا. تھینک یو.